نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم وندب لراجيه أي لراجي الماء أن يؤخر صلاته آخر الوقت فلو صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيد الصلاة. امید کرتا ہوں اس سے پہلے والا سبق آپ نے یاد کیا ہے. امید کرتا ہوں اس سبق کو بھی آپ بغور سماعت کریں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. گنہگار آپ کے حق میں دعا گو ہے. اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے غوث و خواجہ رضا جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے صدقے آپ کو اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے, قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے اور آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عبارت مطلوعہ کا ترجمہ اور اس کی وضاحت دیکھیے. وَنُدِبَ لِرَاجِيهِ اَيْ لِرَاجِ الْمَاءِ, پانی کی امیدوار کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے. یہ پانی کے امیدوار کے لیے مستحب ہے کہ اپنی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے. پھر اگر تیمم سے اول وقت میں نماز پڑھ لی, پھر وقت کے اندر ہی پانی پایا تو نماز کا اعادہ نہ کرے. کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں جب پانی پر قدرت نہ ہو تو اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لہذا اگر پانی کی امید ہے تو اس کے لیے آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرنا واجب نہیں ہے, ہاں مستحب ہے کہ اگر امید ہے کہ پانی کہیں مل جائے گا تو نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے, مل جائے گا تو وضو کر کے پانی تیمم وضو کر کے نماز پڑھے, اور اگر نہ ملے گا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھے گا. وَيَجِبُ طَلَبُهُ قدر غلوۃ لو ظنه قریبا وإلا فلا الغلوۃ مقدار 300 ذراع إلى 400. دیکھیے, اور اس کو پانی کا طلب کرنا واجب ہے, اور اس پر اگر کیا ہے پانی کا طلب کرنا واجب ہے ایک غلوہ کے مقدار, ایک غلوہ دونوں بولتے اس کو, اگر پانی کے قریب ہونے کا گمان ہو ورنہ نہیں. اگر پانی قریب ہونے کی امید ہے, ظن غالب ہے کہ قریب پانی ہے, تو اس پانی کو طلب کرنا تلاش کرنا واجب ہے. اور اگر ظن غالب نہیں ہے تو پھر پانی کا تلاش کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر پانی نہ پانے والا آبادیوں میں ہے تو پانی تلاش کرنا اس پر واجب ہے, کیونکہ آبادیوں میں ظن غالب ہے کہ پانی مل ہی جاتا ہے. لہذا تلاش کرنا واجب, تاکہ پانی کا نہ ہونا واضح ہو جائے اور اس کی عاجزی کھل کر ظاہر ہو جائے. اور اگر وہ جنگل میں ہے اور اسے پانی قریب ہونے کا گمان نہ ہو تو تلاش کرنا اس پر واجب نہیں, ہاں مستحب ضرور ہے.
اور اگر اسے غالب گمان ہے کہ پانی کہیں قریب ہی ہوگا تو تلاش کرنا واجب ہے، اس لیے کہ شریعت میں ظن غالب ہونے کا اعتبار ہے۔ اب اگر اس نے پانی تلاش کیے بغیر تیمم سے نماز پڑھ لی، پھر پانی تلاش کیا اور نہ پایا تو نماز کا اعادہ کرے۔ ہاں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعادہ واجب نہیں ہے، البتہ پانی مل جائے تو بالاتفاق اعادہ کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لہذا ظن غالب ہو پانی قریب ہی ہے تو اسے تلاش کرنا، طلب کرنا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں، ہاں البتہ مستحب ضرور ہے۔ یہ غلوہ اور غلوہ کا لفظ آیا بے فتح الغین المعجمہ، اوپر لکھا ہے غلوہ، ویجب طلب قدر غلوۃ بے فتح الغین۔ جی اب یہ غلوہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 300 سے 400 ہاتھ کے مقدار کو غلوہ کہتے ہیں۔ کتنے؟ 300 سے 400 ہاتھ کی مقدار کو غلوہ کہتے ہیں۔ وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہ اذا کان الماء بحيث لو ذهب الیہ وتوزع تذهب القافلة وتغيب عن بصره كان بعيدا جاز له التيمم قال صاحب المحيط هذا حسن جدا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے جب پانی اس طور پر ہو کہ اگر اس کی طرف جائے گا اور وضو کرے گا تو قافلہ چلا جائے گا، اس کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا تو یہ دور شمار ہوگا اور اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ جی بھائی قافلہ کے ساتھ ہے، سفر میں ہے اور پانی اتنی دوری پر ہے کہ جب جائے گا وضو کرے گا، وضو کر کے آئے گا تو قافلہ چلا جائے گا، وہ بیچارہ تنہا پڑ جائے گا، وہ قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، تو اب یہ مانا جائے گا کہ پانی بہت دور ہے، اس کو دور شمار کیا جائے گا۔ اور جب پانی بہت دور ہے اب اس کے لیے تیمم جائز ہے، ورنہ بیچارے جنگل میں حیران پریشان ہوں گے اور قافلہ چلا جائے گا، تو اس میں حرج ہے اور تیمم دفع حرج کے لیے ہے۔ لہذا دفع حرج کے طور پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ صاحب محیط نے اسی کو حسن کہا ہے، یعنی اس میں بہت آسانی ہے، دفع حرج ہے، اور تیمم چونکہ دفع حرج ہی کے لیے ہے لہذا اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ فِي رَحْلِهِ وَصَلَّى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِيدْ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَمَّا إِذَا وَضَعَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ اتِّفَاقًا۔ اور اگر مسافر کجاوے میں پانی بھول جائے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وقت میں اس کو یاد کر لے تو نماز نہیں لوٹائے گا، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کوئی مسافر ہے، کجاوے میں پانی رکھا ہے مگر وہ بھول گیا کہ میں نے پانی رکھا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ بھائی پانی نہیں ہے تو اس نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب وقت ابھی باقی ہے، مان لیجیے ظہر کی نماز اس نے تیمم کر کے پڑھ لی اس صورت میں، اور ابھی عصر کا وقت آیا نہیں ہے تو اس کو یاد آ گیا کہ یار میں نے تو کجاوا میں پانی رکھا ہے، تو اب کیا وہ نماز لوٹائے گا، وضو کرے گا پھر سے نماز پڑھے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں لوٹائے گا، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فی الوقت ہے، اس کا مقصد وقت کے بعد یاد آنا مستثنا نہیں ہے، اس لیے کہ وقت کے بعد یاد آنا اور وقت کے اندر یاد آنا دونوں کا حکم برابر ہے۔ نماز تیمم کر کے پڑھ لیا،
وقت ابھی باقی ہے اور یاد پا گیا تب بھی یہی حکم ہے، اور نماز پڑھ لیا تیمم کر کے وقت گزر گیا اس کے بعد یاد آیا تب بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر نماز کے دوران کہ بھائی کجاوے میں پانی بھول گیا، تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کیا کہ نماز ہی کے دوران یاد آ گیا کہ میں نے کجاوے میں پانی رکھا ہے، تو نماز توڑ کر وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، یہ لازم ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر وقت میں یاد آیا یا وقت گزرنے کے بعد آیا تو دونوں صورت میں حکم برابر ہے کہ نماز نہیں لوٹائے گا، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک۔ کیا مطلب؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نماز کے بعد وقت کے اندر پانی یاد آ جائے تو نماز کا اعادہ واجب ہے، اس لیے کہ جب اس کے کجاوے میں پانی ہے تو لازمی طور پر وہ پانی پر قادر ہے، کیونکہ کجاوا اس کے قبضہ میں ہے، لہذا اس کی فراموشی، اس کا بھول جانا معتبر نہیں، لہذا ان کے نزدیک نماز کا اعادہ ہے۔ اس کا جواب یہ کہ تیمم کے جواز کا سبب پانی پر قدرت نہ ہونا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بغیر علم کے اسے قدرت حاصل نہیں، لہذا اس کی فراموشی معتبر ہے۔ تو چاہے نماز کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد وقت کے اندر، یا نماز پڑھنے کے بعد وقت کے گزر جانے کے بعد یاد آیا، نماز لوٹانا واجب نہیں ہے، مگر امام یوسف کے نزدیک لوٹانا واجب ہے۔ پوری تفصیل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ والخلاف فی ما اذا وضعوا بنفسی، کہتے ہیں یہ اختلاف اس وقت ہے جب اس کو خود رکھا ہو، مسافر کجاوے میں پانی خود رکھا، یا او وضعوا غیر بامری، یا اس کے حکم سے اس کے علاوہ نے رکھا، کجاوا میں پانی خود رکھا تھا یا اس کے حکم سے دوسرے نے رکھا تھا اور اس کو وہ بھلا دیا، بھول گیا، تب جا کر کے یہ اختلاف ہے کہ نماز لوٹائے گا کہ نہیں، نماز نہیں لوٹائے گا، مگر امام ابو یوسف کے نزدیک لوٹائے گا۔ اما اذا وضعوا غیرہ وهو لا يعلم فقد قیل یجوز التیمم اتفاقا، کہتے ہیں لیکن جب اس کے علاوہ نے رکھا، مسافر کے علاوہ نے رکھا، جس نے جو بھول گیا اس کے علاوہ نے رکھا تھا، وهو لا يعلم، اور وہ نہیں جانتا تھا، تو کہا گیا ہے کہ تیمم جائز ہے بالاتفاق بین ابو یوسف و بین صاحبہ، یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کے نزدیک اس میں اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اختلاف والی صورت پڑھے آپ تو طرفین کے نزدیک امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک نہیں لوٹائے گا اور ان کے نزدیک لوٹائے گا۔ وقیل الخلاف فی الوجہین، اور یہ بھی کہا گیا کہ اختلاف دونوں ہی صورت میں، چاہے خود نے رکھا ہو یا اس کے حکم سے دوسرے نے رکھا یا کسی اور نے رکھا اس کو معلوم نہیں تھا، دونوں ہی صورت میں یہ اختلاف باقی رہے گا۔ قضا فی الہدایہ، جس طرح کے ہدایہ میں ہے، ہدایہ میں اسی طرح ہے کہ اس نے رکھا یا اس کے علاوہ نے رکھا اس کے حکم سے، یا اس کے حکم کے بغیر کسی نے رکھا اور وہ بھلا گیا، تو دونوں ہی صورت میں یہ اختلاف باقی رہے گا کہ طرفین کے نزدیک نماز نہیں لوٹائے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْمَانِعَ عَنِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ كَأَسِيرٍ يَمْنَعُهُ الْكُفَّارُ عَنِ الْوُضُوءِ أَوْ مَحْبُوسٍ كَأَسِيرٍ پر عطف کرتے ہوئے أَوْ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ وَالَّذِي قِيلَ لَهُ إِن تَوَضَّأْتَ قَتَلْتُكَ، کہتے ہیں یہ جاننا واجب ہے کہ وضو سے روکنے والا جب بندے کی طرف سے ہو، وضو سے روکنے والا بندے کی طرف سے ہو، جیسا کہ اسیر قیدی جس کو کفار وضو سے روکے
یا قیدی والذی قیل لہ، اور وہ جس کو کہا جائے کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. صفحہ پلٹیے. اگر تو وضو کرے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. فیجوز لہ التیمم، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. لیکن اذا زال المانع ينبغي ان يعيد الصلاة كذا فی الذخیرہ، لیکن جب مانع دور ہو جائے، جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کو نماز لوٹانا ضروری ہے. ينبغي کے نیچے لکھا ہے یجب، نماز لوٹانا واجب ہے. كذا فی الذخیرہ، جس طرح کے ذخیرہ میں ہے. کیا مطلب اس عبارت کا جس کو پڑھا؟ وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْمَانِعَ عَنِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ. اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تیمم کو جائز کرنے والی جتنی صورتیں عام طور پر سامنے آتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معذور ہو، جیسے بیمار ہے، سخت ٹھنڈک ہے، پیاس کا خوف ہے، جو صورتیں آپ نے پڑھی، سانپ کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، 2 میل کی فاصلہ پر پانی ہے، تو یہ سب عذر جو ہے من جانب اللہ ہے، لہذا تیمم جائز ہے. اور ایک عذر ہے بندے کی طرف سے. بندے کی طرف سے عذر مطلب جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ قیدی ہے، کافر اس کو وضو کرنے سے روک رہا ہے نا، یا قید خانہ میں ہے، جیل میں ہے، وہاں پانی اس کو مل نہیں رہا ہے، یا ہے کہ کوئی دھمکی دے رہا ہے کہ وضو کرو گے تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور غالب گمان ہے کہ وہ قتل کر ہی ڈالے گا، تو ان صورتوں میں بھی تیمم جائز ہے. لیکن جب یہ عذر ختم ہو جائے گا، تب مالک قیدی ہے وہ آزاد ہو گیا، تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں، بلکہ اس کو نماز لوٹانا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قید میں تھا، محبوس تھا، یا قید میں تھا، کفار منع کر رہا تھا، تو اس وقت اس کے لیے تیمم جائز ہے کہ وہ پانی پر قادر نہیں ہے. لیکن جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تو اس کو تیمم کر کے وضو کر کے نماز لوٹانا واجب ہوگا. یہ باب التیمم آج بحمدہ تعالی مکمل ہوا. اب باب المسح علی الخفین آگے ہے، اور ششمائی امتحان بھی قریب ہے. آج کا سبق یہیں تک، اس کے بعد دیکھتے ہیں پڑھا پاتے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں پڑھا پایا تو آپ یہاں تک پڑھتے رہیے، مجھ حقیر سراپا تقصیر کو دعاؤں سے نوازتے رہیے. میں آپ کے حق میں دعا کروں، آپ مجھ گنہگار کے حق میں دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ ترین کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مزید علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.